وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور لوگوں کے لیے اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے اس آدمی کے لیے جو زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو. نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ محفل بڑی بابرکت ہے کہ جس میں حج کے عظیم رکن، پانچواں رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. اور اسی طریقے سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام نکلا ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس سال جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جن کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرما دے، اور جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے جانے کی اور سالمین غانمین جو ہے وہ واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن کی باری نہیں آئی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال میں انہیں بھی موقع جو ہے وہ نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر، عمرہ اور حج اسلام کی بہت بڑی عبادتیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ شریعت میں فضیلت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بسا اوقات زندگی میں انسان کو ایک ہی مرتبہ یہ عبادت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی زیادہ دفعہ بھی مل جاتا ہے، اور اکثر اوقات بہت سارے لوگوں کو ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملتا. تو اس لیے یہ خوش قسمتی ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بار بار موقع دے دیں یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ہی موقع دے دیں. حج کی فضیلت کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ کے دربار میں جو حج قبول ہو جاتا ہے اللہ کریم اسے سب سے بڑا انعام، اس سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں، اللہ کریم اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں. یہ دنیا کا سارا نظام، آسمان و زمین، شمس و قمر، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے اعمال کر لیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر لیں. فرمایا جس بندے کا حج قبول ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ جو ہے وہ عطا فرما دے گا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی حج کر لیتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حج کرتا ہے سنت کے مطابق کرتا ہے اور جو ہے وہ کوئی فضول کام نہیں کرتا اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے آج ہی پیدا کیا. جیسے پہلے دن کا بچہ اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر قطرہ کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. لوگوں عمرہ اور حج بار بار کیا کرو، عمرہ اور حج بار بار کیا کرو. ایک دفعہ کر لیا تو یہ کہنا کہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں پیسہ لگانے سے پیسے میں کمی نہیں آتی. فإنہما ینفیان الفقر، یہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فقیری اور محتاجگی دور ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق میں اور مال میں اور برکت پیدا کر دیتے ہیں، مال کم نہیں ہوتا. اور یہ گناہوں سے انسان کو ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی جو ہے لوہے آگ کی سونے کو جلا کر اس کو جو ہے وہ میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف کر دیتی ہے. ایسے ہی عمرہ اور حج جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. الغرض حج اور عمرے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، یہاں پہ فضائل کی بات نہیں، ہم مسائل کی بات زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو پتہ چل جائے. تو حج بہت بڑی عبادت ہے، اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان آدمی، عاقل، بالغ اور جس آدمی کے پاس زاد راہ کی طاقت موجود ہو. یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو انسان پہ حج فرض ہو جاتا ہے. عاقل بھی ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو.
صاحب حیثیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ چیز اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو روزانہ کا کاروبار کر رہے ہیں وہ کرنے کے بعد، گھر کا خرچہ کرنے کے بعد آپ کے پاس زائد پیسے موجود ہیں جس کو آپ رستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آپ سفر پہ چلے جائیں تو پیچھے بچوں کا خرچہ جو ہے وہ موجود ہو، یہ ذاکرہ، یہ طاقت۔ اگر اتنے پیسے کسی کے پاس موجود ہیں تو اسے حج فرض ہے اور اسے حج لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ حج زندگی میں کبھی بھی کر لیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں اگر اس سال حج فرض ہو گیا اور آپ نے ادا نہیں کیا، کہا چلو اگلے سال کر لیں گے، لیکن اگلے سال زندگی نہ رہی، اگلے سال مال ہی نہ رہا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انسان خود ذمہ دار ہوگا جو حج پہ اس سال نہیں گیا۔ اس لیے زندگی میں پہلے موقع پر ہی جب انسان پر حج فرض ہو جائے اسی وقت اس کو ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کہیں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ آ جائے۔ زندگی میں حج بھی ایک مرتبہ فرض ہے اور عمرہ بھی ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں عمرہ بھی ایک مرتبہ فرض ہے، تو لہٰذا جو حج پہ جاتا ہے وہ حج تمتع کر لے تو اس کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور حج بھی ادا ہو جائے گا۔ ہم لوگ جو حج پہ جاتے ہیں عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو لہٰذا دونوں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں ہی فریضے ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اسے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ جو ہے وہ ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اس کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینہ میں، یہ جو مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے میں اگر عمرہ کر لیا جائے تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس مہینہ میں عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ حج فرض ہوتا صاحب حیثیت، صاحب حیثیت ہے تو چاہے اس مہینے میں عمرہ کیا چاہے عمرہ نہیں کیا، حج اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو چاہے وہ عمرہ کرے چاہے نہ کرے اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو دوبارہ جو ہے یہ فرض نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے ایک مزید شرط ہے کہ اس کا ساتھ محرم بھی موجود ہے۔ بندے کے لیے 4 شرطیں اور عورت کے لیے 5 شرطیں ہو جاتی ہیں، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہو۔ ایک عورت ہے 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، لیکن اس کا محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ بہت سی عورتیں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر حج پہ چلی جاتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حج اگر وہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ حج تو قبول ہو جائے گا، لیکن جو بغیر محرم کے سفر کیا ہے اس کا گناہ ہوگا۔ اور بہت سے لوگ گاؤں کی محلے کی عورتوں کو اپنے ساتھ بنا کر محرم بنا کر لے جاتے ہیں، محرم کو بھی گناہ ہوگا۔ وہ محرم ہے نہیں، محلے کا بندہ ہے، کہتا چلو آپ میرے ساتھ چلی جاؤ، میں آپ کا محرم بن جاتا ہوں۔ یہ دونوں گناہ گار ہیں، وہ عورت بھی گناہ گار ہے، بندہ بھی گناہ گار ہے، اور اگر کسی ایجنٹ نے بنایا ہے تو وہ ایجنٹ بھی گناہ گار ہے۔ اس طریقے سے محرم نہیں بنتے، محرم اللہ نے بنائے ہیں، یعنی شوہر ساتھ جا سکتا ہے، والد ساتھ جا سکتا ہے، بیٹا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام رشتہ دار جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے وہ تمام رشتہ دار اس کے محرم بن جائیں گے، ان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ عورت کی محرم نہیں بن سکتی۔ ماں بیٹی دونوں کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، نہیں جا سکتے۔ 2 بہنیں چلے جائیں نہیں جا سکتے۔ گاؤں کی اکٹھی 15-20 عورتیں چلی جائیں نہیں جا سکتے۔ اس لیے محرم موجود ہونا عورت کا جو ہے یہ شرط۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حج کی فرضیت ہونے کی شرائط ہیں کہ کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ حج جو ہے قبولیت کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، لیکن ان میں سے 3 شرطیں ہم ذکر کیے دیتے ہیں جو مین شرطیں ہیں۔ 3 شرطوں کی موجودگی میں حج قبول ہو جاتا ہے، وگرنہ حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص موجود ہو، ریاکاری موجود ہو۔ حج اللہ کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کیا ہے۔ یا اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، دل میں خیال کر رہا ہوں اللہ یہ عبادت تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا جائے، مجھے لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب آ گئے، ماشاءاللہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ان کی دعوت کرو۔ ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے دعوتیں کھانی ہے، میں نے گلے میں ہاتھ ڈلوانے ہیں، میں نے دکان کے اوپر حاجی لکھنا ہے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں ارادہ ہے، لوگوں نے کہہ دیا تو کہہ دیں، نہیں کہتے تو نہ کہیں۔ لوگوں کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا تب فرق پڑے گا۔ اگر دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، تو یہ ریاکاری، وہ عمل برباد ہو جائے۔
یا اللہ صرف تیرے لیے کیا. کوشش یہی ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں حج کر کے آ گیا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے تو خود بخود لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود اس کو نشر نہ کرے. میں حج پہ جا رہا ہوں، میری دعوت کرو. میں حج پہ واپس آ کر میری دعوت کرو. میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، رکا لکھے تو اپنے نام کے ساتھ خود ہی حاجی لکھے ہوئے. اس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن 3 بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں. 3 بندوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں انہیں کو پھینکا جائے گا. ایک وہی ریاکاری کرنے والا عالم، قاری، مجاہد، سخی، جو دکھلاوا عمل کرتا ہے، دکھا کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے. ایسے کرنے والے کو سب سے پہلے جہنم جو ہے وہ رسید کیا جائے گا. تو ایسا بڑے سے بڑا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا. ریاکاری سے بچائیے، لوگوں کو عمل نہ دکھائیے. جو چھپ سکتا ہے چھپائیں، جو نہیں چھپتا نہ چھپے، لیکن جو چھپا سکتے ہیں چھپائیں. آپ نے کتنے عمریں کی ہے؟ میں جی 27 عمریں کی. یہ چھپا سکتے ہیں، اس کو چھپا دیں. کوئی آدمی پوچھے آپ نے کتنے حج کیے کہ اللہ قبول کر لے، بس کیا ہے. کتنے عمریں کیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سارے عمروں کا کرایہ دینا ہے. میں بتا دیتا ہوں، دے دیں کرایہ سارا. اگر آپ نے کرایہ نہیں دینا تو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میرے اللہ کو پتا ہے جتنے میں نے کیے، بس اللہ قبول کر لے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں بتانی چاہیے. میں نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، میں نے ساری زندگی جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، میں نے فلاں. جو کام چھپایا جا سکتا ہے اس کو چھپائیں. جو نہیں چھپتا ہے ظاہر ہو گیا ہو گیا. وہاں جا کر تصویریں بنا کر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ نہ لگائیں. گھر میں نہ بھیجیں. میں بیت اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں نے احرام پہن لیا، میں نے احرام اتار دیا، میں نے بال کٹا دیے. یہ چیزیں جو ہے وہ بھیجنے والی نہیں ہیں. ان میں ریاکاری کی بو پائی جاتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے ریاکاری نہیں ہے کہ نہیں، لیکن بو پائی جاتی ہے. ان کاموں سے بچنا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص خالصتاً عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق، سنت کے مطابق. اس کے لیے آج کی ہم نے یہ تربیت اور ارشاد رکھی ہے کہ حج سیکھیے، حج سنت کے مطابق کیجیے. اگر اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور طریقے کے مطابق کیا تو حج قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا. سنت کے مطابق کیا ہے تو حج قبول ہوگا. وضو اندی بنا سے کرتے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا لوگوں حج مجھ سے سیکھ لو، شاید آئندہ سال میری تمہارے سے ملاقات نہ ہو، لہٰذا حج سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھ لو. تو سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو. فلا رفث ولا فسوق. فسوق کا معنی یہی ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کا کوئی کام نہ کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے. جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کام نہ کرے، پھر جا کر حج جو ہے وہ قبول ہوگا. تو لہٰذا سنت کے مطابق عمل کرنے سے عبادت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، منمانی کرنے سے قبول نہیں ہوتی. ذرہ برابر بھی حج کے طریقے میں تھوڑا سا بھی اضافہ بھی نہ کریں اور تھوڑی سی کمی بھی نہ کریں. کیا حج کرنے تھوڑا سا ہے کرنے پھر کیا ہے، حج برباد ہو جائے. تو سنت کے مطابق عمل کریں. تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مال اس میں لگانا ہے وہ حلال کا، حلال مال کما کر لگائیں، حرام کی کمائی اس میں نہ لگائیں. اتنی بڑی عبادت ہے، اگر حرام کا مال لگا ہوا ہے تو قبول نہیں ہوتی. مشہور حدیث ہے کہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا، لمبا سفر کیا ہے اور چہرے پہ اور کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی اور دعائیں کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے. ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو حج میں ساری دعائیں ہیں تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. جس کا کھانا پینا، اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو اپنے مال کو جو ہے وہ حلال کا لے کر جائیں، حرام کی کمائی جو ہے وہ نہ لگائیں. یہ تھی بنیادی شرطیں حج کی قبولیت کے لیے جو 3 میں نے ذکر کی. اخلاص کے ساتھ حج کریں، کوئی بھی عبادت، اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں اگر جو پیسہ لگتا ہے تو اس میں حلال کی کمائی لگانے کی کوشش کریں، حرام کی کمائی جو ہے وہ نہ لگائیں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حج کرنے کے بارے میں. حج کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. یہی ہے کیوں بھائی؟ تو جاگ رہے ہیں نا؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ پیچھے سے آواز ہے. ہاں بولیے، اونچی بولیے ذرا. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران اور حج تمتع. افراد، قران اور تمتع، یہ تو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ٹھیک ہے.
یہ حج افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب کیا؟ اکیلا حج کرنا جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ احرام پہنا، احرام پہن کے سیدھے مکہ میں چلے گئے، وہاں جا کر طواف کر لیا، طواف کر کے پھر بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے تو حج کرنے کے لیے روانہ ہو۔ اس کے بعد حج کے سارے کام کیے، عمرہ پہلے نہیں کیا، بال وغیرہ کچھ نہیں کٹوائے۔ یہ حج افراد۔ قران اور تمتع جو ہے اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، دونوں میں عمرہ ہوتا ہے، قران میں بھی عمرہ ہوتا ہے، تمتع میں بھی عمرہ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، قران میں عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتے۔ قران میں عمرہ پورا کر لیتے ہیں، جا کر طواف بھی کر لیتے ہیں، سعی بھی کر لیتے ہیں، لیکن بال نہیں کٹواتے اور احرام نہیں کھولتے، اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو آگے چل کر حج کر لیتے ہیں۔ یہ قران۔ اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ تمتع میں جا کر عمرہ کرتے ہیں، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور پھر بال کٹوا دیے اور پھر احرام کھول دیے، 8 ذی الحجہ کو پھر نیا احرام باندھتے ہیں۔ یہ تمتع۔ یہ تینوں میں فرق ہے۔ حج افراد میں اکیلا حج ہے، تمتع اور قران میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن قران کا مطلب ہے ملانا، کرانا، کرانا کا مطلب ہے ملانا، دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ حج اور عمرے کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ انسان عمرہ بھی کرتا ہے اور ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کرتا ہے، درمیان میں حلال نہیں ہوتا، اس کو قران کہتے ہیں۔ قران میں بھی قربانی ہے، تمتع میں بھی قربانی ہے۔ یہ فرق ہے، افراد میں قربانی نہیں ہے، اکیلے افراد میں، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، اس میں بھی قربانی ہے، اس میں بھی قربانی ہے۔ بس اتنے ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہونا، اس میں یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جانا۔ باقی طریقہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ سب طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آتے ہیں احرام باندھنے کے بارے میں۔ کبھی نہیں مجھے لگا تو سب سے پہلے ہے احرام باندھنا۔ احرام جو ہے یہ سمجھنے کے لیے تصویر ہے، یہ مواقیت ہیں 1 2 3 4 اور 5 میقات ہیں۔ یہ باہر ہم رہتے ہیں، پاکستان ہے، یمن ہے، شام ہے، فلسطین ہے اور دوسرے تمام ممالک ہیں باہر جانے۔ جب انسان گزرتا ہے تو ان مواقیت سے گزرتا ہے، ان میقاتوں سے گزرتا ہے، تو شریعت نے کہا جب احرام باندھنا ہو، حج اور عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہونا ہے تو یہاں سے گزر کر جائیں۔ آپ جا رہے ہیں تو یہاں سے گزر جائیں، یا یہاں سے گزر جائیں، یا یہاں سے گزر جائیں، یا ادھر سے گزر جائیں، کسی بھی میقات کے اوپر سے گزر جائیں۔ یہ جو دائرے میں نے بنائے ہیں یہ میقات ہیں، 5 میقات ہیں۔ ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، ذات ارق ہے، اور جوفہ ہے، اور کرن منازل ہے۔ کرن منازل، یہ 5 میقات ہیں۔ مدینے میں ذوالحلیفہ آتا ہے اور پاکستان والوں کو یا تو کرن منازل لگتا ہے یا یلملم لگتا ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے یلملم، لیکن صحیح لگتا ہے یہ ہے کہ کرن منازل ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، فرض کر لیں یہ میقات ہے، تو انسان کا گھر یہاں پہ ہے، یہاں سے انسان نے روانہ ہونا ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہے، جہاز پہ یہاں پہ بیٹھ جائے گا انسان۔ احرام کی چادریں یہاں سے پہن لیں، جہاز میں بیٹھنے کے بعد پہن لیں، یہاں پہ جا کر پہن لیں، کوئی فرق نہیں۔ احرام کی چادریں پہننے سے احرام شروع نہیں ہوگا، وہ آپ اپنے گھر سے پہن لیں، ایئرپورٹ پہ جا کر پہن لیں، یا جہاں پہ میقات کے اوپر سے جہاز گزرے گا وہاں پہ پہن لیں، سب میں ایک جیسی حیثیت ہے۔ آپ کی حج کی پابندیاں اور حج کا آغاز یہاں سے ہوگا، یہاں سے نہیں ہونا، یہاں سے بھی نہیں ہونا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر سے احرام پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا حج شروع ہو گیا، یا ایئرپورٹ پہ پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں حج شروع ہو گیا۔ نہیں، حج جو ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہونا، میقات سے۔ اس کو میقات کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں سے آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے میقات احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ فرض کر لیں یلملم یا کرن منازل، یلملم یا کرن منازل۔ آپ نے یہاں سے چادریں پہن لیں، چادریں لباس ہے،
احرام اصل میں نیت کا نام ہے. چادریں لباس ہے. یہ سلوار قمیص آنے سے پہلے ساری دنیا چادر اور دو چادریں پہنتی تھی، ایک نیچے والی چادر ایک اوپر والی چادر. یہ عام لباس ہے. احرام اصل میں نیت کا نام ہے. تو نیت آپ نے یہاں سے جا کر کرنی ہے. اس کے لیے سنت ہے کہ انسان غسل کرے. احرام کے لیے پہننے سے پہلے کیا کرے؟ غسل کرے. غسل یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ کر لیں. آپ کے لیے آسانی ہے. جہاز میں کرنا ممکن نہیں ہے، یا تو ایئرپورٹ پہ کرنا پڑے گا یا گھر پہ کر لیں. یہی ہو سکتا ہے گھر میں غسل کر لیں. اس کے بعد آپ نے شلوار قمیص پہنی پہنے رکھیں، چادریں پہنی چادریں پہن لیں، یہاں سے پہنی یہاں پہ پہن لیں، یہاں سے پہنی یہاں پہن لیں. فرض کر لیں عام طور پہ لوگ گھر سے پہن لیتے ہیں، گھر سے یا ایئرپورٹ سے پہن لیتے ہیں. گھر سے آپ نے چادریں پہن لی یا ایئرپورٹ سے پہن لی، تلبیہ بھی شروع کر دیں. ابھی آپ خوشبو لگانا چاہیں جسم کو لگا سکتے ہیں، بال کٹوانا چاہیں کٹوا سکتے ہیں، ناخن کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، سر ڈھانپنا چاہیں ڈھانپ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جا کر جو ہے جب آپ تلبیہ پکاریں گے پھر پابندی شروع ہو. یہاں پہ تلبیہ نہیں پکار جب تک آپ جہاز جو ہے وہ کرنے منازل یا یلملم کے اوپر سے گزرتا نہیں ہے، وہاں سے آپ کی کوئی پابندی شروع نہیں ہوتی. تو پہلا کام غسل کر لیا. غسل کرنے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹنے والے کاٹنے فرض نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹنے ہو تو کاٹ لے، بال بھی کاٹنے تو کاٹ لے، نہیں ضروری ہے تو نہ کاٹے کوئی مسئلہ نہیں. نہانے کے بعد جسم کے اوپر خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کو خوشبو نہ لگائے. اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا. 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا جو ہے یہ ثابت نہیں. 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا، احرام کی نیت سے پڑھنا یہ ثابت نہیں. دیکھ لیں شاید کبھی کھڑکی بند ہوتے نہیں دیکھی آپ دیکھیں. اکثر لوگ جو ہے وہ احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں گھر میں یا ایئرپورٹ کے اوپر یا میقات کے اوپر جا کر. احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. احرام کی 2 رکعتیں کوئی نماز شریعت میں موجود نہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو تو وہ لا کر ہمیں بھی دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ذوالحلیفہ پہ گئے اور جا کر آپ نے وہاں پہ غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد تلبیہ پکارا اور تلبیہ پکار کے مکہ کے لیے روانہ ہوا. یہ سنت. آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، ظہر یا عصر کی نماز پڑھی ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا تھا تو آپ نے نماز پڑھی. یہاں سے علماء نے یہ دلیل نکالی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا احرام کسی نماز کے بعد واقع ہو. انسان جب نیت کرے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لے، ظہر کی پڑھ لے، عصر کی پڑھ لے، فجر کی پڑھ لے، اس کے بعد احرام کرے. اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن احرام کی نیت سے نہیں. بس یہ فرق ہے. احرام کی نیت سے ثابت نہیں ہے. اگر فرضی نماز کا وقت ہے تو فرضی نماز پڑھ لے، نہیں تو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے احرام پہن. تو احرام پہننے کے بعد یہاں پہ جا کر آپ نے تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم عمرہ. آپ نے جا کر عمرہ کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ یہ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم عمرہ. لبیک اللہم عمرہ، یہ تلبیہ ہے عمرے کے لیے. جب اکیلے عمرے کے لیے جائیں تب بھی یہی، جب تمتع کے لیے جانا ہو تو تب بھی پہلے یہی چاہیے. تمتع کے لیے عمرہ تن کہنے کیونکہ حج کی نیت بعد میں کرنی ہے تو لہذا حج کا لفظ آگے آ جائے گا. یہاں پہ صرف عمرہ تن کا لفظ بول دو. تو عمرہ تن لفظ بولیں گے، چادریں آپ نے پہن لی ہیں، غسل آپ نے کر لیا. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. احرام کی پابندیاں کیا ہے کہ یہ سلا ہوا لباس نہیں پہننا، یہ پابندی ہے. احرام نہیں ہے. اصل کے احرام کیا ہے؟ تلبیہ پکارنے کا نام ہے. یہاں پہ جا کے تلبیہ پکار لیا، آپ نے یہ چادر نہیں پہنی، یہ لباس نہیں اتارا، آپ کا احرام ہو گیا، آپ کا احرام ہو چکا ہے. آپ اسی طرح کپڑوں میں جا کر عمرہ کر لیں اور حج کر لیں، آپ کا حج ہو جائے گا. لیکن آپ نے صرف احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا آپ کو جرمانہ ہوگا، گناہ ہوگا، سزا ملے گی، کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ حج ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لباس احرام نہیں ہے. احرام کیا ہے؟ نیت کرنے کا نام احرام ہے، تلبیہ پکارنے کا نام احرام ہے. جب آپ عمرے کا تلبیہ پکار لیں احرام ہو گیا.
تو یہاں سے تلبیہ پکارنے کے بعد پابندیاں شروع ہوئی. پابندیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز عام طور پہ جوتے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں چپل کون سی پہنی. کینچی چپل جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں کہ کینچی چپل پہنی ہے اور کوئی جوتا نہیں پہننا. یہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے. کینچی چپل پہننا لازم کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ کے لیے آسانی ہے کینچی چپل پہن لیں, کوئی اور جوتا آسان ہے وہ پہن لیں. صرف یہ پیچھے والے ٹخنے, پاؤں کے جو ٹخنے ہیں یہ نہیں ڈھانپنے چاہیے. آگے والا نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی پاؤں ڈھانپا جائے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے جب بنا دیا ہے اور یہ مسئلہ اتنا مشہور ہو گیا ہے. ہر بندہ کینچی چپل استعمال کرتا ہے, دوسرا استعمال ہی نہیں کرتا. اگر کر لے تو پتہ نہیں سمجھا میرا عمرہ اور حج نہیں ہوا. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بنایا ہوا مسئلہ ہے جو کہ درست نہیں. اس لیے کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں, اوپر والا حصہ ڈھک جائے, نیچے والا ڈھک جائے, سائڈوں پہ ڈھک جائے, دائیں سے کوئی مسئلہ نہیں. صرف ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے. ایک حدیث میں موجود ہے جسے جوتا نہ ملے وہ موزے پہن لے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جسے جوتا نہ ملے وہ کیا پہن لے؟ موزے پہن لے. موزے سے اوپر والا حصہ ڈھانپا جاتا کہ نہیں ڈھانپا جاتا؟ اگر موزے کو اوپر سے کاٹ دیں وہ پہنا ہی نہیں جا سکتا. اوپر سے اگر کاٹ دیا جائے تو وہ پہنا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ نے موزے پہننے کی جب اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا ہے. ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے, ٹخنے ننگے رکھے. باقی شوز پہن سکتا ہے, بوٹ پہن لے, سینڈل پہن لے, چپل پہن لے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا یہ چپل پہننا جو ہے وہ احرام میں شامل نہیں ہے, یہ بنا دیا گیا ہے دھکے شاہی کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے پابندی یہ ہے کہ آپ نے سلا ہوا لباس اتار دینا ہے اور 2 انسلی چادریں پہن لینا ہے. انسلی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بازو ہے اس کا بازو نہ بنا ہوا, بازو اندر داخل کرنا. یہ گلا بنا ہوا ہے, سر اس میں داخل نہ ہوتا. پاؤں جیسے شلوار کے پائچے ہیں اس میں پاؤں داخل نہ ہوتا. یہ انسلا ہے, سیدھی چادر. اگر کنارے سلے ہوئے ہیں تو کوئی عرض نہیں. یہ جس طریقے سے یہ قمیض کا کنارہ سلا ہوا ہے, اگر چادر کے بھی کنارے ایسے سلے ہوئے ہوں تو کوئی عرض نہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ احرام کے خلاف. نہیں, احرام کے خلاف یہ ہے کہ کپڑے کو اس طریقے سے سلائی نہ کریں, اس کا دائرہ بن جائے اور اس کے اندر سے کوئی چیز داخل کرنی ہوگا, یہ منع ہے. تو لہٰذا سلا ہوا سے انسلی چادریں 2 پہنیں. ایک پابندی تو یہ ہے کہ یہ لباس اتار دیں اور انسلی چادریں پہنیں. دوسری پابندی یہ ہے کہ ٹوپی وغیرہ, پگڑی وغیرہ, رومال وغیرہ سر پہ نہ رکھیں, سر نہ ڈھانپیں. کتنی ہو گئی؟ کتنی پابندیاں ہو گئی؟ 2. تیسری پابندی یہ ہے ناخن نہیں کاٹنا. ناخن یہاں پہ تلبیہ پکارنے کے بعد یہاں تک کاٹ سکتے ہیں, یہاں سے ایئرپورٹ تک, ایئرپورٹ سے یلملم پہنچنے تک. جدہ سے قریب میں یلملم یا کبن منازل آتا ہے سعودیہ میں, جہاز جہاں پہ اترتا ہے 15-20 منٹ پہلے بس میقات آ جاتا ہے, وہاں تک آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. تو ناخن نہیں کاٹنے یہاں پہ پہنچنے کے بعد. تلبیہ جب پکار دیا تو ناخن نہیں کاٹنا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بال نہیں کاٹنا. کتنی ہو گئی؟ 4 یا 5؟ نمبر 1 بولیے, سلا ہوا لباس نہیں پہننا. نمبر 2 سر نہیں ڈھانپنا. نمبر 3 ناخن نہیں کاٹنا. نمبر 4 جسم کے بال نہیں کاٹنا, کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹنا. یاد رہے خارش کی ہے, ایک آدھ بال گر گیا ہے تو ایک بال کا دم نہیں پڑتا ہے. یہ بھی لوگوں نے مسئلے بنا رکھے. ایک بال پڑ گیا تو آپ اتنے پیسے دے دیں, آپ کا دم ادا ہو جائے. آپ کے 2 گر گئے تو 20 روپے دے دیں, 3 گر گئے تو 30 دے دیں. نہیں, ایسا نہیں, شریعت نے ایسی کوئی چیز نہیں بتلائی. بال خود بخود گرتے رہتے ہیں, وضو کریں گے تو لاکھ گرنے ہیں, بہت سے گرتے ہیں, خود بخود گرتے رہتے ہیں. نہ بھی حرکت دیں تب بھی گر جاتے ہیں, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں, خود کھینچ کے نہ گرائیں. خود زور سے پتا ہے کنگا کرنے سے گرتے ہیں, کنگا نہ کریں. برش کرنے سے گرتے ہیں, برش نہ کریں. وضو کرنے سے گرتے ہیں تو گرتے ہیں, خود بخود گرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو خود نہ گرائیں. تو بال کاٹنے جو ہے وہ منع ہے. 5ویں چیز یہ ہے خوشبو لگانا منع ہے. خوشبو لگانا منع. یہ 5 معذورات احرام ہیں. یہ 5 پابندیاں ہیں انسان کے لیے کہ یہ کام نہیں کرنے کا. ان 5 کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے, عورت کے لیے اس میں اضافہ ہے کہ وہ گلوز نہیں پہنے, دستانے نہیں پہنے. دستانے نہ پہنے, عورت جو ہے اس کو گلوز پہننے سے منع کیا. اور اسی طرح نقاب پہننے سے منع کیا. نقاب کا میں نے ایسا لباس جو اس طرح کا ہوتا ہے, سارا جو ہے وہ سلا ہوا ہے اور یہاں سے آنکھیں ننگی ہیں اور نیچے سے بھی سلا ہوا ہے.
یہ حصہ جو ہے وہ ننگا ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے، یہ نقاب پہننے سے منع کیا۔ عورت جو ہے وہ چادر کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ، پلو کے ساتھ اگر پردہ کرتی ہے تو کر لے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ غیر محرموں کی نظر پڑتی ہے، ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو عورت کے لیے 2 شرطیں اور ہوگی، 7 ہوگی۔ 5 شرطیں مرد والی، مرد کو سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، عورت سر ڈھانپ سکتی ہے، اس کی 4 چیزیں باقی رہ جائیں گی، اور 2 چیزیں اور شامل ہو جائیں گی، اس کی 6 ہو جائیں گی۔ مرد کے لیے 5 اور عورت کے لیے 6، یہ 6 پابندیاں ہیں۔ ان میں سے کسی پابندی کا اگر بھول کے ارتکاب ہو گیا، یاد نہیں رہا، انسان نے کر لیا، عادت ہوتی ہے کھینچنے کی، انسان جہاں بال کھینچ لیا، جب ہاتھ میں آ گیا پھر آتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا، تو استغفار کر لے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر دم نہیں۔ جان بوجھ کر جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک دم نہیں پڑے گا۔ اگر سر ڈھانپ لیا ہے، یاد نہیں ہے، کمبل اٹھایا سر کے اوپر رکھ لیا، پھر یاد آئے میں تو احرام میں ہوں، اس کو اتار دیا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جیسے یاد آئے اس کو اتار دیں، کوئی حرج نہیں۔ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، پکڑ کے سر پہ رکھ لیا، کوئی حرج نہیں، جیسے یاد آئے اس کو اتار دیں۔ اگر جان بوجھ کے پہنی، یاد ہے کہ ٹوپی نہیں پہنی، پھر اٹھا کر پہنی، اب جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں یا 6 چیزیں، ان میں سے کسی کام کا ارتکاب ہو جائے تو انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 3 چیزوں میں سے اختیار ہے، جو مرضی کر دے۔ 5 یا 6 چیزوں میں سے کسی کام کا ارتکاب ہو جائے تو انسان کو اختیار ہے کفارہ دینے میں 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 دم دے۔ دم یہ ہوتا ہے ایک بکرا یا چھترا اللہ کے راستے میں مکہ میں قربان کر کے مکہ کے فقیروں پہ تقسیم کر، یہ دم، ایک بکرا، گائے کا 7واں حصہ، اونٹ کا 7واں حصہ ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دے، یہ دم ہے۔ یا پھر 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ کس چیز کا کفارہ ہے؟ 6 پابندیاں میں نے بتلائی ہیں، ان میں سے کسی پابندی کا ارتکاب ہوگا۔ سلا ہوا لباس نہیں پہننا، ٹوپی نہیں پہننی ہے، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں کاٹنے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے، اور عورت کے لیے دستانے نہیں پہننے اور نقاب نہیں پہننے۔ ان 6 کاموں میں سے کسی کام کا جان بوجھ کے ارتکاب کیا تو فدیہ یہ ہے کہ انسان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے۔ قربانی وہیں پہ دینی پڑے گی، اور روزے کہیں پہ بھی رکھ سکتا ہے، اور جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا جو ہے وہ بھی کہیں پہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مکہ میں کرے، کھانا بھی وہیں پہ کھلا دے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ان چیزوں کا کفارہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ نہیں لیکن منع ہے، مثلا نکاح کرنا، شادی کا پیغام بھیجنا، شادی کے پیغام میں، شادی کے پروگرام میں شرکت کرنا، یہ منع ہے۔ انسان جو ہے حج میں اور عمرے میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، جب تک احرام پہنا ہوا ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کر لے گا تو گناہ ہوگا، کر لے گا تو گناہ ہوگا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، بس توبہ کرے اور استغفار کرے۔ نکاح کیا ہے تو اس کو باطل کر دے، دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا، وہ نکاح دوبارہ کرے، وہ ہوا نہیں۔ تو لہٰذا شادی کا پیغام بھیجنا بھی منع ہے، نکاح کرنا بھی منع ہے، نکاح کے پروگرام میں شرکت کرنا بھی منع ہے جب تک احرام کی حالت ہے۔ اگر کر لے گا تو اس کا کیا ہے کفارہ؟ توبہ اور استغفار، توبہ استغفار کرنا۔ اسی طریقے سے شکار کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، یہ بھی منع ہے۔ 6 چیزیں وہ والی، 2 چیزیں یہ ہوگی، 8 ہوگی۔ خشکی کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے۔ تری کا شکار منع نہیں، سمندر میں مچھلی نکال کر جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں شکار کر کے کھائی جا سکتی ہیں، لیکن تری کا شکار کرنا منع ہے۔ شکار سے بڑا شکاری جانور، بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا تو یہ شکاری جانور نہیں، مرغی ذبح کر کے کھا لی تو یہ شکاری جانور نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مرغی کا جانور کھایا جا سکتا ہے؟ شریعت نے شکار کرنے سے منع کیا، تو مرغی شکار نہیں کی جاتی۔ نیل گائے، ہرن، جنگلی جانور جو شکار کیے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، وہ شکار نہیں کرتے۔ وہ اگر شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسی کی مثل بکرا یا گائے وغیرہ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا۔ اگر شکار کر لیا تو دیکھا کہ میں نے جانور جو شکار کیا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں تو بھی ممکن، لیکن شریعت کا ایک مسئلہ ہے، 20 کلو گوشت ہے تقریباً، تو 20 کلو کے قریب بکرا یا گائے لے کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ذبح کرے اور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے، اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا،
اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ جیسے انسان احرام پہن لے، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں اور ان کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ بڑا اگر انسان ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو احرام باطل ہو جاتا ہے، عمرہ باطل ہو جاتا ہے، حج باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی پابندی ہے کہ احرام پہننے کے بعد انسان نے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم نہیں کرنی، اور اس سے پہلے تمہیدی کام جو ہے وہ بھی نہیں کرنی، یعنی شہوت کی غرض سے مس بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، بوس و کنار بھی نہیں کرنا، یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ مسئلے تو کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ مسئلے لوگ کرتے ہیں، حج کے دنوں میں سارا کام کر کے آ جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حضرت جی یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب کیا کریں؟ بھگتے ہیں کہ اگلے سال کو دوبارہ حج کریں، یہ حج آپ کا ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے یہ مسئلے بتلائے جاتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے جو ہے وہ حج کے دنوں میں ناجائز ہیں۔ یہ پابندیاں ہیں تقریباً جو میں نے 9 بتلائی، 9 پابندیاں میں نے بتلا دی، ان میں سے 5 یا 6 کام اگر بھول چوک کر ہو جائے تو کوئی چیز نہیں، اگر جان بوجھ کے کیے ہیں تو ان کا کفارہ ہے، اور کفارے میں 3 چیزیں جو ہے وہ اختیار ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دم دے دیں، 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، جان بوجھ کے کام کیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے حدیث میں، ایک آدمی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی، وہ کام کر رہے تھے، نبی کے سامنے آیا تو جوئیں ان کے چہرے پہ گر رہی تھی، زیادہ جوئیں ہوں تو بس گرتی ہوئی نمائیں نظر آتی، ان کے سر پہ گزر کر یہاں کپڑوں پہ نظر آ رہی تھی، سفید کپڑے پہنے ہو تو نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، اتنی زیادہ جوئیں تھیں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا آپ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر سر مڑوا دو، ابھی عمرہ بھی نہیں کیا، کہاں جاؤ جا کر سر مڑوا دو، اور 3 کاموں میں سے کوئی کام کرو، یا دم دے دو، یا 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ آپ نے بتایا کہ جان بوجھ کے کبھی کام کرنا پڑ سکتا ہے، شدید دھوپ ہے، سر ننگا نہیں رکھا جا سکتا، چھتری وغیرہ موجود نہیں ہے، صاحبان کوئی موجود نہیں ہے، پیدل سفر کر رہا ہے اور سر جل رہا ہے، انسان کو خدشہ ہے کہ اگر سر ننگا رہا تو میں گر جاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں، صافہ پکڑے اور پگڑی باندھ کے سر کو ڈھانپ لے، اور ڈھانپ کے بعد میں جب وہ سایہ دھوپ ختم ہو جائے اس کو اتار دے، اور اس کی جگہ میں کیا کرے؟ فدیہ دے، ایک جانور ذبح کر دے، یا 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ اس کا حج جو ہے وہ نقص جو تھا وہ پورا ہو جائے۔ یہ ہے محظورات احرام، یہاں پہ پابندیاں احرام باندھنے سے شروع ہو جائیں گی، اور عمرہ ختم ہونے تک یا حج ختم ہونے تک یہ پابندیاں جو ہے یہ باقی رہیں گی، یہ جو ہے انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ پابندیاں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بتلائی ہیں، انہیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے یہاں پہ تلبیہ شروع کیا، تلبیہ جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا، تلبیہ پکارتے ہوئے چلے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ یہ پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے تو میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تمام نعمتیں تیری ہیں، تمام تعریفیں تیری ہیں، ساری بادشاہت جو ہے وہ تیری ہے، ان تینوں چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا، یہ تلبیہ ہے۔ اور اگر کہے کہ سرکار تو نے بلا لیا ہے تو یہ تلبیہ کا سارا ستیہ ناش کر دیا، اسے مروڑ توڑ کر پھینک دیا، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میرے بلانے نے بھی تیرا کوئی شریک نہیں، تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں، یا اللہ تو نہ بلاتا تو میں یہاں پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، سرکار نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن سرکار بلاتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، سرکار کسی کو مکے اور مدینے میں بلاتی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت سے لوگوں کی یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال مدینہ میں رہے ہجرت کرنے کے بعد، 6 سال آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، 1400 صحابہ اکرام عمرہ کرنے گئے، رستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا،
لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، یہاں سے آگے نہیں جانا، کوئی بندہ بھی آگے گیا تو جنگ ہو جائے گی۔ آپس میں صلح مفاہمت ہوئی اور آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں لیکن اگلے سال ہمیں اجازت دیں۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے طے کر لیں، اس سال واپس چلے جاؤ اگلے سال آ جاؤ۔ حضرت عمر لڑنے لگے، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چوری کرنے تو نہیں جا رہے، یا رسول اللہ ہم کیوں واپس جائیں، ہم نہیں جاتے۔ آپ نے کہا نہیں، شرط طے ہو گئی ہے، واپس۔ سرکار واپس آ گئے، سرکار کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی واپس آ گئے۔ کیا کرنے گئے؟ عمرہ کرنے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اس سال نہیں کرنا۔ اگر سرکار کو پتا تھا اس سال نہیں کرنا تو مدینہ سے کیوں چلے؟ سرکار کو پتا ہی نہیں۔ یہ علم اللہ کے پاس، علم غیب اللہ کے پاس۔ جب یہاں پہ پہنچے تو پھر اللہ نے بتلایا اور مشرکین کے ساتھ سامنا ہوا تو پھر پتا چلا کہ اس سال ہماری قسمت میں عمرہ نہیں، اس سال واپس جانا پڑا، اگلے سال جا کر۔ تو سرکار تو خود اپنی مرضی سے عمرہ نہیں کر سکتا۔ 6 سال آپ نے عمرہ نہیں کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 6 سال نہ ہمت ہوئی جانے کی، نہ مشرکین نے جانے دیا۔ 6 سال کچھ قوت ہوئی تو چلنے لگے تو مشرکین نے پھر روک دیا، پھر 7ویں سال جا کر آپ نے جو ہے وہ عمرہ کرنا۔ تو سرکار نہیں بلاتی، سرکار کی جو سرکار ہے وہ بلاتی ہے، سرکار کی جو سرکار ہے وہ بلاتی ہے۔ یہی معنی تلبیہ کا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، تو نے بلایا اور تو نے توفیق دی ہے تو میں آ گیا ہوں، تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگ اتنے پیسے لے کے کھڑے، مجھے لے جائے، نہیں باری آتی، پاسپورٹ نہیں بنتے، شناختی کارڈ نہیں بنتا، ٹکٹ نہیں نکلتا، قسمت میں نہیں نکلتی، 100 رکاوٹیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں، قسمت میں نہیں نکلتی۔ جب اللہ نے لکھا ہوگا اس وقت لے جائے گا، جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں، سرکار کی طرف سے جب تک بلاوا نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ جانے کے چانس نہیں بن سکتے۔ تو لہٰذا لبیک اللہم لبیک کا معنی، یا اللہ جتنی نعمتیں، یہ حج نعمت نہیں ہے، یا اللہ جتنی نعمتیں تیری ہیں، تیری نعمتیں دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سرکار کو شریک کر لیا، حج برباد ہو جائے کہ سرکار بھی بلاتی ہے حج پہ تو یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا، یا اللہ تو کچھ نعمتیں تو دیتا ہے، کچھ نعمتیں سرکار دیتی ہے، تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سرکار کا مقام اپنی جگہ پہ، آپ امت کے لیے سفارش کریں گے، جنت کا دروازہ کھلائیں گے، آپ جو ہے وہ حوض کوثر پر ہوں گے، یہ سارے اعزازات آپ کے پاس، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن سرکار کے پاس حج پہ بلانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو یہاں پہ یہ تلبیہ پکاریں، کہا جاتا ہے افضل الحج الحج والحج، افضل ترین حج کون سا ہے؟ جس میں زیادہ تلبیہ پکارا جائے۔ افضل حج کون سا ہے؟ جس میں زیادہ تلبیہ پکارا جائے اور قربانی کی جائے، خون بہایا جائے، 2 کام کیے جائیں تو یہ حج جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا تلبیہ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تلبیہ اونچی آواز میں پکارو، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل نے مجھے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اونچی آواز میں تلبیہ پکارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی اونچی آواز میں تلبیہ پکارتے تھے ہمارے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی پرانے زمانے میں تحریکیں چلتی تھی تو لوگ نعرے مارتے تھے، اتنے نعرے مارتے تھے گلے واقعی بیٹھ جاتے تھے۔ اب تو نہیں مارتے، اب تو دکھلاوے کے لیے کسی کو اسپیکر میں ہاتھ آ جائے تو مار دیا، نہیں آیا تو نہ صحیح۔ اس وقت واقعی جوش اور خروش ہوتا تھا، تو اتنے جوش اور خروش سے تلبیہ پکارے کہ انسان کا گلا بیٹھ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اونچی آواز میں تلبیہ پکارے۔ عورتیں ان کی آواز بھی پردہ ہے اس لیے وہ ذرا پست آواز میں پکار لیں، مرد نہ موجود ہو تو وہ بھی اونچی پکار لیں، اگر مرد قریب میں موجود ہوں تو آہستہ آواز میں وہ تلبیہ پکارے۔ تو تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچے، تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچ جائیں۔ تلبیہ کے علاوہ کوئی اور ذکر کیا جا سکتا ہے؟ کیوں بھائی بتلائیے، حج کے دوران احرام پہننے کے بعد مکہ جاتے ہوئے تلبیہ کے علاوہ کوئی اور ذکر کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی درود شریف پڑھ سکتا ہے کوئی؟ بولیے، کوئی نہیں پتہ؟ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن تلبیہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر ہے، لیکن افضل ذکر کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔
تو لہٰذا اس وقت میں تلبیہ پکاریں، اگر کوئی آدمی کو اور ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں، جو بھی ذکر کرنا چاہے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن تلبیہ جو ہے وہ پکارنا چاہیے، یہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے جو ہے وہ انسان مکہ میں چلا جاتا ہے، یہ مکہ آ گیا۔ تلبیہ پکارتے ہوئے انسان جو ہے وہ مکہ میں پہنچ گیا، جہاز سے آپ اترے، سامان اتارا، سامان آپ نے ایئرپورٹ پہ چھوڑا، تازہ دم ہے تو سیدھے چلے جائیں، غسل کر لیں، مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل کرنا مسنون ہے، نہیں تو وضو کر لیں، وضو کر کے جو ہے وہ بیت اللہ میں چلے جائیں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن مسنون ہے کہ انسان سیدھا مکہ میں چلا جائے اور پہلے کام جا کر طواف کرے، لیکن اگر راحت کی ضرورت ہے تو کر سکتا ہے۔ بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد انسان یہاں پہ آ جائے، یہ حجر اسود ہے، یہ کونا جو ہے وہ حجر اسود والا ہے، اس کے سامنے آ جائے۔ اس کے سامنے آنے کے بعد اب تو انہوں نے لائن بھی ختم کر دی، لوگ یہاں پہ رک جاتے تھے، رش ہو جاتا تھا، وگرنہ یہاں پہ لائن لگی رہتی تھی تاکہ یہاں سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے، لیکن انہوں نے اندازن کر دیا کہ اندازے سے کھڑے ہو جائے۔ تو اس کے سامنے آنے سے پہلے انسان جو ہے چادر جو ہے پردے کے نیچے سے نکال کر پہلے اوپر سے ڈالی ہوئی تھی، اوپر والا کنارہ جو ہے نیچے سے نکالیں، نیچے سے نکال کر کپڑے میں ڈال دیتا، یہ استباع کہلاتا ہے۔ یہ استباع مسنون عمل ہے، فرض نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کو کر لے۔ اگر بھول کر یہ رہ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ نے عمرہ کر لیا، بعد انشاءاللہ آپ کا ثواب ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں اور کوئی کفارہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ استعمال سنت ہے، ساتوں چکروں میں جو ہے وہ اپنا کندھا ننگا رکھیں، ساتوں چکروں میں کندھا ننگا رکھ لیں اور پھر یہاں پہ سامنے آ جائیں، حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اگر قریب پہنچ سکتے قریب آ جائیں، نہیں پہنچ سکتے تو یہاں پہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہ 3 کام کرنے مسنون ہیں، تینوں میں سے ایک کرنا ہے، 3 کٹھے نہیں کرنے، ایک کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے چلے جائیں، اس کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ کو بوسہ دیں، یا براہ راست اس کو بوسہ دیں، منہ لگا کر بوسہ دے سکتے ہیں تو ایسا کر لیں، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دیں، یا ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، دور ہے اور یہ چیز لگ سکتی ہے، چھڑی وغیرہ، وہ اس کو لگا کر اس کو بوسہ دیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور یہاں پہ اس کو براہ راست بوسہ دے لیں، یا ہاتھ یا کوئی چیز لگا کر جو ہے وہ بوسہ دیں۔ اگر نہیں ممکن ہے تو پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ، دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بار بار ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کریں، دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں، اللہ اکبر، یہاں پہ کھڑے ہو کر پھر اس کے بعد جو ہے آگے کو روانہ ہو جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر، شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہاں سے ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، یہ طواف ہے، 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ 7 چکروں کی کوئی دعا خاص نہیں، جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ لوگ کتابیں رکھ لیتے ہیں تو کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے، کبھی آگے ٹکر کرتے پیچھے دھکا لگتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کتابوں والی دعائیں ضروری نہیں ہیں، جو دعا آپ کو یاد ہے، جو آپ مانگنا چاہیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے سہولت دی ہے، اس سہولت کو لے لینا چاہیے، تو یہاں سے چلتے ہوئے جو مرضی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکر جو ہے اس کو رمل کرنا، یہاں سے لے کر یہاں تک 1 چکر، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک 2 چکر، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 3 چکر۔ 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا، رمل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس طریقے سے دوڑ، ہلکا ہلکا سا جوگنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ دوڑتا ہوا چلا۔ اگر ممکن ہو، حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا تو انسان آہستہ آہستہ بھی چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اگر ممکن ہو تو یہ 3 چکروں میں دوڑنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ استباع بھی سنت ہے، رمل بھی سنت ہے۔ استباع 7 چکروں میں اور رمل 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں۔ اور پھر یہاں سے میں نے بتلایا جون سی دعا، ذکر، سبحان اللہ، یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ نے تلبیہ ختم کر دینا۔ عمرہ کرتے وقت یہاں سے تلبیہ پکارنا شروع کیا اور یہاں پہ جا کر آپ کیا کریں، ختم کر دیں، یا بیت اللہ جب نظر آئے تو ختم کر دیں، مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہو تو ختم کر دیں۔ پھر یہاں سے جو ہے وہ جو مرضی ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، اللہم صلی علی محمد وعلی ربنا آتنا فی الدنیا، رب اجعلنی، جو دعا مانگنا چاہے، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں،
جو کہنا چاہیں ذکر و اذکار کی بات کی، فون بند کر دیں، سیلفی نہ لیں، بات چیت نہ کریں، اپنا خشوع کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ پتہ نہیں دوبارہ عبادت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے اور ایک مرتبہ بھی نہیں ملتی، تو یہاں پہ سیلفیاں نہ بنائیں، یہاں پہ عبادت کریں۔ یہ حتیم ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے۔ یہاں پہ بھی رستہ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے بھی کھلا ہوا ہے۔ چکر جو ہے وہ یہاں سے نہیں لگانا، چکر جو ہے وہ یہاں سے لگانا ہے۔ جو یہاں سے چکر لگے گا وہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے یہاں سے چکر نہ لگائیں، یہاں والا چکر جو ہے نہ لگائیں۔ بس ٹھیک ہے۔ تو یہ حتیم ہے، یہاں سے جو ہے اوپر سے چکر لگائیں۔ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو بیت اللہ کے باہر سے چکر لگاتے ہیں، اندر سے جو ہے وہ چکر نہیں لگاتے۔ تو اس طریقے سے 3 چکر لگائیں دوڑتے ہوئے، اور آخری 4 چکر جو ہے وہ آہستہ چال میں چلتے ہوئے لگائیں۔ یہ جو ہے کونا ہے رکن یمانی، حجر اسود سے پچھلا کونا، اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ یہاں پہ آ کر جو ہے پہلے چکر میں اور 7 چکروں میں اس کونے کو ہاتھ لگانا مسنون ہے، ہاتھ لگانا، بس اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اس کو چومنا نہیں ہے، نہ اس کو براہ راست بوسہ دینا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کرنا، صرف ایک ہی کام ہے، ہاتھ لگانا۔ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو اس کو لگائیں، یہ مسنون ہے۔ اگر دور ہے، رش ہے اور آگے گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پہ یہاں سے لے کر اس کونے تک، یہاں سے لے کر اس کونے تک جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یہ دعا پڑھیں۔ اور پورے باقی چکر میں جو دعا پڑھنا چاہیں وہ پڑھتے رہیں۔ ایک چکر ہو گیا، یہاں پہ آ کر پھر وہی 3 کاموں میں سے براہ راست بوسہ دے سکتے ہیں، دے لیں، ہاتھ لگا کر بوسہ دے سکتے ہیں، دے لیں، دور سے اشارہ کر دے دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر، بس بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہہ دیں۔ تو 7 چکر اسی طریقے سے یہاں سے لگا کر یہاں پہ پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکر جو ہے وہ لگانے کے بعد درمیان میں جو دعا پڑھنا چاہتے پڑھتے رہیں۔ 6 چکر یا 5 چکر یا 7 چکر میں شک پڑ جائے تو کم والے پہ یقین کر لیں، زیادہ والے کو چھوڑ دیں۔ میں نے 6 لگائے ہیں یا 7 لگائے پتہ نہیں چل رہا، تو کیا یقین کریں 6 لگائے، 7 میں دوبارہ لگا، اس میں سجدہ 7 نہیں ہے، غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، جو شک ہے اس کو چھوڑ دیں۔ 6 میں یقین ہے، 7واں چکر دوبارہ لگا، 3 لگائے ہیں 4 لگائے ہیں، 3 تو لگا لیے، چوتھے میں شک ہے، چوتھے کو چھوڑ دیں، چوتھا دوبارہ لگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ 7 چکر جو ہے وہ پورے کر لیں۔ 7 چکر جو ہے جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے جا کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ پڑھ لیں، یہاں رش ہوتا ہے تو پیچھے چلے جائیں۔ اگر پیچھے یہاں بھی جگہ نہ ملے تو کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، بیت اللہ میں کسی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ طواف کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھنا مسنون ہے، باقی کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھی جائے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر پہلے تو یہاں پہ زمزم کا چشمہ جو ہے یہاں پہ راستہ ہوتا تھا، یہاں پہ جگہ موجود تھی، یہاں سے نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے، لیکن اب وہ بند کر دیا ہے، تو زمزم کا پانی کہیں سے لے کر پی، طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے، تو کہیں پہ بھی کولر وغیرہ پڑے ہیں وہاں سے زمزم کا پانی پی لیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے ہے جس مقصد کے لیے کیا ہے، بڑا بابرکت پانی ہے۔ تو یہ یقین کے اوپر ہے، یقین کے اوپر ہے، جس کو جس قدر یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ ہم پیتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، بڑا پیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ یقین نہیں۔ یقین کی مثال دوں، ایک ہمارے بزرگ استاد بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مائی کوئی آئی، وہ مجھے کہنے لگی مولوی صاحب بھینس جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، یہ کوئی آٹا یا کوئی چیز اس طرح کی چیز پہ دم کر دیں۔ تو میں مشغول تھا، میں نے مائی سے کہا مائی یہاں پہ رکھ دیں، الماری پڑی یہاں پہ رکھ دیں تو میں کر دیتا۔ کہنے لگے میں بھول گیا۔ وہ اگلے دن پھر آئی، کہنے لگے دم ہو گیا، میں نے کہا لے جائیں، وہ اٹھا کر لے گئے۔ تو وہ جا کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، کہنے لگی ماشاءاللہ وہ آپ کا جو ہے وہ دم کیا وہ آٹا جو ہے وہ دیا، بھینس نے بہترین دودھ دیا، بہترین ہو گئی۔ کہنے لگے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں دم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو
تو یہ یقین کی بات ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ دم کرتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ دم والی چیز لے گی، حالانکہ دم ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فائدہ دیا. یہ آنا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جس طرح کا وہ گمان کرتا ہے میں اسی طرح پہنچ جاتا ہوں. لوگوں کو درباروں سے مل جاتا ہے، قبر پہ جاتے ہیں وہ وہاں سے مانگتے مل جاتا ہے، لیکن وہاں سے مانگنا جائز نہیں ہے. اگر وہیں سے ملتا ہوتا تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، انگریزوں کو، گوروں کو کبھی کچھ نہ ملتا. اسے معلوم ہوتا وہاں سے نہیں ملتا، اللہ کے دربار سے ملتا ہے. اللہ سب کو دیتا ہے، وہاں پہ جانے والے کو بھی دیتا ہے، جو نہیں جاتا اس کو بھی دیتا ہے. تو اس لیے جو جائز کام ہے وہ کرنا چاہیے، جو جائز نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم یقین کرو کہ مجھے مٹی کی ڈھیری سے ملتا، وہیں سے مل جائے گا، لیکن تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، تیری آخرت برباد ہو جائے گا. جن لوگوں کو کالی کاکی گاڑی کے نیچے باندھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نظر بد سے بچ گئے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کا اعتماد ہے اسی سے اللہ فائدہ دے دیتا ہے. لیکن ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ پہ ایمان خراب ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے کہا اللہ پہ یقین کرو. تو یہاں پہ زمزم کو یقین سے بھی ہے کہ میرے رب نے اس میں شفا کہی ہے، اس کو برکت کہا ہے، مجھے ضرور برکت ملے گی. تو ملتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور وہاں پہ جا کر میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا، میں سورۃ فاتحہ اور زمزم کے ساتھ اپنا علاج کرتا رہا، میری ساری بیماریاں دور ہو گئی. کہتے ہیں میں کئی دن تک زمزم اور سورۃ فاتحہ دونوں پڑھ کر میں اس کو استعمال کرتا رہا، میری کھانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں رہی اور میری بیماری جو تھی وہ بھی دور ہو کر رہی. لیکن یہ یقین ہے، جیسا یقین کریں گے تو ماؤ زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی کی یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت دیں گے اور شفا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ممکن ہو زمزم کا پانی پینے کے بعد کہیں سے بھی تو آپ دوبارہ حتیم کے یہ بیت اللہ کے اوپر آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ حجر اسود کا استلام کر سکتے ہیں تو کر لو. اگر ممکن نہیں استلام کرنا، اشارہ نہیں کرنا، اس کو آ کر براہ راست بوسہ دینا، جو کہ ممکن نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے. تو یہاں پانی پینے کے بعد سیدھے باہر چلے جائیں، پانی پینے کے بعد جو ہے سیدھے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. یہ حجر اسود ہے اور یہاں پہ جا کر جو ہے صفا مروہ طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ سیدھے انسان صفا پہاڑی پہ چلا جاتا ہے. صفا پہاڑی اس کے 3-4 فلور بن گئے ہیں، ایک بیسمنٹ میں ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، اس کے بعد پہلی منزل ہے، اس کے بعد دوسری منزل ہے. تو کسی بھی منزل میں چلا جائے انشاءاللہ مسجد کا حکم ایک جیسا ہی. اس مسجد میں جگہ پوری ہوگی، اوپر چھت پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ مسجد کا ہی ثواب ملے گا، مسجد میں نماز ہے. تو کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو صفا پہاڑی پہ پہنچ کر جو ہے وہ 3 کام کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہیں. اور نمبر 3 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ 2 دعائیں، یہ 2 دعائیں جو ہے پڑھتے ہیں. اور پھر صفا پہاڑی کے کنارے پہ پڑھتے ہیں یا اوپر چڑھ جائیں، تھوڑا سا اوپر چڑھنے کے بعد یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ان الصفا، اللہ نے صفا سے شروع کیا، میں بھی سائی جو ہے وہ صفا سے شروع کرتا ہوں. تو صفا سے شروع کریں. یہاں پہ پہنچ کے یہ تینوں دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ کہنے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، جتنی مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگو. دعا مانگنے کے بعد صفا مروہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے. صفا مروہ کی طرف جب روانہ ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں، جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سبز رنگ کے نشانات، لائٹیں لگی ہیں. یہ مائی ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ ہے، جہاں پہ ماں ہاجرہ جو ہے وہ دوڑتی رہی تھی. تو یہاں پہ حاجی حضرات کے لیے دوڑنا مسنون ہے. یہاں سے تیز دوڑ کر جو ہے یہاں تک چلے، دونوں لائٹوں کے درمیان تیز دوڑ کر چلے، یہاں سے بھی آہستہ چلے اور یہاں سے پھر آہستہ چلے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جانا مسنون ہے. اور درمیان میں جو دعا جو ذکر کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے. پھر مروہ پہ پہنچنے کے بعد وہی کام کرے جو صفا پہ کی. صرف آیت نہیں پڑھنی، ان صفا والمروہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں.
ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ حدیث کی کتابوں میں اور دعاؤں کی کتابوں میں دعا موجود ہے، وہاں سے لے لیں. یہ دعا پڑھیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. یہاں بھی دعا مانگنا مسئلہ ہے. یہ دعا کریں گے تو آپ کا یہ ایک چکر ہو جائے گا، یہاں سے لے کر وہاں تک ایک چکر. پھر اسی طریقے سے یہاں سے لے کر یہاں تک 2، اور یہاں سے لے کر 3، اور پھر یہاں سے 4، اور یہاں سے لے کر 5، اور یہاں سے 6، اور یہاں پہ 7. صفا سے شروع کیا اور مروا پہ آپ کا 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. یہ کندھا جو تھا اس کا کیا تھا، یہاں پہ ہم نے وہ 7 چکر لگانے کے بعد ڈھانپنا. نماز کندھا ڈھانپ کے پڑھیں، سائی جو ہے وہ کندھا ڈھانپ کے کریں، بس کندھا صرف چکروں کے درمیان ننگا کرنا. تو یہ 7 چکر مروہ پہ جا کر آپ کے ختم ہو جائیں گے. جب 7 چکر آپ کے ختم ہو گئے تو آپ کا طواف ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، عمرہ پورا ہو گیا. حج تمتع کرنے والے کا عمرہ پورا ہو گیا، حج قران کرنے والے کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. حج افراد کرنے والا جو ہے وہ صرف طواف کرے گا، سعی نہیں کرے گا. اگر سعی کر لے تو اس کو فائدہ ہے، لیکن اس کے عمرے کی سعی نہیں، وہ عمرے کی سعی نہیں، حج کی سعی ہو جائے گی. وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن افراد کو چھوڑ دیجیے، معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے. تو تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرے گا؟ بال کٹوائے. نائی کی دکان پہ جا کر یا خود کاٹ سکتا ہے، خود کاٹ لے، یا نائی کی دکان پہ جا کر کاٹ سکتا ہے تو وہاں سے کٹوا لے. پورے سر کے بال کٹوائے. کینچی سے 2-3 بال یہاں سے، 2-3 بال یہاں سے کاٹ لینا یہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے حلال نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہے. لہٰذا پورے سر کے بال یا کٹوائے جائیں یا منڈوائے جائیں. ٹینڈ کروائی جائے، ٹینڈ کروانا افضل ہے اور کٹوانا جائز ہے. تو لہٰذا پورے سر کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے جائیں یا ٹینڈ کروا لی جائے اور بالوں کو جو ہے وہ منڈوا لیا. جب آپ نے بالوں کو منڈوا لیا تو آپ احرام کھول دیں. احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی. فرض کریں آپ آج 5 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، یہ 6 ہے، آپ جو ہے وہ 15 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں، 20 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ عمرہ کر کے 20 تاریخ کو حلال ہو گئے. حلال ہو جائیں 20 تاریخ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک. اگر آپ کہیں اور نہیں جاتے، مکہ میں رہتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج کی تمام پابندیاں ختم. آپ حلال ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، شادی میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، ازواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں. ساری پابندیاں ختم. 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا. اگر آپ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جا کر مدینہ کی زیارتیں وغیرہ ساری کرنے کے بعد پھر واپس آئیں تو مدینہ سے دوبارہ احرام باندھیں. اپنے میقات سے مدینہ سے دوبارہ احرام باندھ لیں اور نفلی عمرے کی نیت کر لیں، یا والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے عمرے کی نیت کر لیں. کوئی فوت شدہ کی جگہ پہ آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو وہاں سے عمرے کی نیت کر لیں اور بیت اللہ میں آ کر دوبارہ مکہ میں دوسرا عمرہ کر لیں. پہلا عمرہ آپ کا حج کا ہو جائے گا اور دوسرا نفلی ہو جائے گا، یا پہلا آپ نفلی کر لیں اور دوسرا عمرہ آپ کو پتہ کرنا ہے وہ آپ کا حج کا ہو جائے گا. کوئی بھی آپ نیت کر لیں انشاءاللہ عمرہ دوسرا. عمرہ کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ تک تمام پابندیاں ختم. 8 ذی الحجہ کو آپ نے جو ہے وہ جہاں کہیں آپ کی رہائش ہے، 8 ذی الحجہ کو مثلا یہاں پہ رہائش ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، کسی بھی جگہ اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں سے احرام باندھیں. غسل کریں، غسل کرنے کے بعد 2 انسلی چادریں پہن لیں اور وہی پابندیاں، اور یہیں سے تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پکارنے سے پہلے آپ کہیں لبیک اللہم حجۃ. پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرہ تھا، اب کیا کہیں لبیک اللہم حجۃ، حج کا اضافہ کریں لبیک اللہم حجۃ. اس کے بعد آپ تلبیہ پکاریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پکارنے کے بعد آپ جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. یہاں سے اب یہ وائٹ بورڈ جو ہے چھوٹا ہے، ظاہر بات ہے چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بنانا پڑے گا. تلبیہ پکارتے ہوئے آپ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. 4-5 کلومیٹر تقریباً سفر ہے مینا سے، 4-5 کلومیٹر کا. تو یہ پیدل چلے جائیں، سواری پہ چلے جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ چلے جائیں.
احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے، نہ طواف کرنا، نہ عمرہ کرنا، نہ سعی کرنا، کچھ بھی ضروری سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے سیدھے مینا میں چلے جائیں۔ یہاں پہ ہیں، یہاں سے مینا میں چلے جائیں، یہاں سے یہاں آ جائیں، ادھر سے ہیں تو یہاں پہ چلے جائیں، مینا میں پہنچ جائیں تلبیہ پکارتے ہوئے۔ تو مینا کی حدود میں جا کر جو ہے مینا میں پڑاؤ کرنا، کہیں پہ بھی جہاں آپ کا خیمہ ہے مینا میں پڑاؤ کرنا۔ یہاں پہ مسجد ہے، مسجد ہاں کیا مسجد ہے؟ نمرہ۔ اور کوئی یہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، لیکن حج جیسی عظیم عبادت جس میں 2 مسجدیں ہیں، تیسری بیت اللہ ہے، ان 2 مسجدوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ مینا میں مسجد جو ہے وہ خیف ہے، نمرہ نہیں ہے، مینا میں یہاں پہ مسجد خیف ہے، مسجد خیف۔ تو مینا میں چلے جائیں، مسجد خیف میں جانا ضروری نہیں ہے، اگر موقع مل جائے چلے جائیں، نہ موقع ملے تو کوئی حرج نہیں، جہاں پہ آپ کا خیمہ ہے وہیں پہ نماز پڑھیں۔ تو یہاں پہ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ظہر عصر مغرب عشاء 4، اور رات یہیں پہ گزارنی ہے۔ اگلے دن 9 تاریخ کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں یہاں مینا میں پڑھتے ہیں۔ مسجد خیر میں موقع مل جائے مسجد خیر میں پڑھ لیں، خیمے میں مل جائے خیمے میں پڑھ لیں، اپنی اپنی جماعت کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پہ 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، چاروں نمازیں جو ہے وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی ظہر کی بھی 2 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، یعنی 3 نمازیں۔ مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر کی بھی 2 ہی پڑھنی۔ تو یہ ساری قصر کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، رات یہاں پہ گزار لیں۔ یہاں پہ بھی احرام کی پابندیاں وہی باقی ہیں۔ یاد رہے کہ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا بھی منع ہے، نشہ کرنا بھی منع ہے، سگریٹ پینا بھی منع ہے، اور جو ہے وہ دوسری گپیں شپیں لگانا بھی منع ہے، سیاست کی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ اپنی صرف عبادت کریں، سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور عبادت کریں۔ تو یہاں پہ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تلبیہ پکاریں، سارے کام کریں۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ روانہ ہو۔ نو ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ رکے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ 6-7 کلومیٹر 8 کلومیٹر کا فاصلہ، 9 کلومیٹر کا میرا فاصلہ ہے، تو یہ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ پیدل جانا چاہے پیدل چلے جائیں، سواری پہ جانا چاہتے ہیں سواری پہ چلے جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے یہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ عرفات میں پہنچ جائیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد یہاں پہ ہے مسجد نمیرہ، مسجد نمیرہ یہاں پہ ہے، اور مسجد جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ ہے۔ آدھا حصہ عرفات سے باہر ہے اور آدھا حصہ عرفات کے اندر ہے۔ یہ مسجد نمیرہ کا آدھا حصہ عرفات کے باہر ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ اندر ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات میں آپ نے جانا ہے، چاہے آپ یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ چلے، جہاں مرضی چلے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے وہ یہ باہر والی باؤنڈری میں گزارا جائے۔ ظہر سے پہلے کا وقت باہر ہو گیا، یہیں پہ انسان خطبہ سنے، یہیں پہ ظہر کی نماز پڑھے، یہیں پہ عصر کی نماز پڑھے، اور پھر دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر اندر عرفات میں داخل ہوگا، اس کے بعد عرفات میں داخل ہوگا۔ سنت ہے، لیکن اگر موقع نہ مل سکے پہلے چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مسنون عمل، افضل عمل یہی ہے کہ ظہر سے پہلے یہاں پہ مسجد میں چلا جائے، پیچھے والے حصے میں، آگے والے حصے میں، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ کہیں بیٹھ جائے، جب ظہر خطبہ سن لے اور نماز پڑھ لے دونوں، پھر اندر داخل ہو۔ یہ مسنون ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا، رش ہے، جگہ نہیں ملتی اور انسان کی گاڑی لے کر پہلے عرفہ میں پہنچ گئی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، پہلے چلے جائے۔ تو یہاں پہ جا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ امام کا خطبہ سننا ہے۔ خطبہ سننا سنت ہے، فرض نہیں۔ اگر ریڈیو پہ، موبائل پہ، کسی چیز پہ سن سکتے سن لیں، مسجد میں سن سکتے سن لیں، نہیں سنا گیا تو نہ سے۔ یا مسنون ہے آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، جب ظہر کا ٹائم ہو جائے تو ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کسی جگہ بیٹھ کے دعا میں مشغول ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا میں مشغول ہو جائیں، مسلسل دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں پہ ایک پہاڑی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل
رحمت، جبل رحمت جو ہے وہ پہاڑی ہے، یہ پچھلے حصے میں جا کر ہے تقریباً، یہاں سے جاتے وقت جو ہے وہ یہاں پہ جا کر جو ہے وہ رحمت آتا ہے، جبل رحمت۔ یہ جبل رحمت پہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے نیچے یہاں پہ قریب میں پڑاؤ کیا ہے، جبل رحمت کے نیچے کنارے پہ آپ نے پڑاؤ کیا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھے نہیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، تم جہاں بھی ٹھہرنا چاہے، جہاں جگہ مل جائے وہاں ٹھہرو۔ تو لہٰذا کسی بھی جگہ پہ انسان رک سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر جانا مسنون نہیں ہے۔ لوگ اوپر چڑھتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، پھر وہاں نفل پڑھتے ہیں، کیا کیا بدعات بھی کرتے ہیں، اس کا حج کے ساتھ بلکہ عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ثواب کی نیت سے جاتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہوگا۔ دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، حج کے علاوہ دیکھا جا کر، لیکن حج کے دنوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جگہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، کہیں بھی مل جائے، انشاءاللہ ساری جگہ عرفات کی جگہ ہے۔ سورج کے غروب ہونے تک جو ہے یہ دعا کا دن ہے، دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین دعا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی یہ دعا پڑھی، سابقہ انبیاء نے بھی پڑھی، لوگوں کثرت سے دعا پڑھی، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اور دعا بھی ہیں، یہ کثرت سے پڑھے۔ باقی جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آج کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن میں ذلیل نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بندوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان دیکھتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن کثرت سے عبادت کریں، فوٹو نہ کھینچیں، اس دن جو ہے وہ کالے نہ ملائیں، اس دن جو ہے وہ کوئی اور کام نہ کرے، سوئے نہ رہے، بلکہ عبادت کریں، شام تک جو ہے وہ دعا کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آپ نے منہ کر لیا اور آپ نے مہاریں پکڑی ہوئی تھی اور آپ ہاتھ مسلسل کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، مہاریں نیچے پڑ گئی، گردن جو ہے وہ سواری کی جھک گئی۔ تو مسلسل سورج کے غروب ہونے تک آپ دعا میں مشغول رہیں، تو کثرت سے دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عام لوگوں کو جو حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مسنون ہے، جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کا مسنون نہیں ہے۔ تو شام جب سورج غروب ہو جائے تو یہاں سے نکلیے، یہاں سے جو ہے واپس آئیے یہاں پہ مزدلفہ۔ یہ جو ہے وہ واپسی 9 ذی الحجہ کی شام کو مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کی نہیں پڑھنی، جب سورج غروب ہو جائے تو پھر نکلنا ہے، غروب کے بعد غروب سے پہلے یہاں بھی نہیں آنا بلکہ اندر ہی رہنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے پھر نکلنا، پھر نکل کے جو ہے وہ مزدلفہ میں آئے، تلبیہ پکارتے مزدلفہ پہنچ جائیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی نماز 3 رکھتے ہیں اور عشاء کی رکعت 2 رکھتے ہیں، جو ہے وہ پڑھ کے دونوں نمازیں ادا کریں، وتر بھی پڑھ لیں اور رات کو آرام کریں۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز یہیں پہ جا کر پڑھیں، اگر رستے میں تاخیر ہو جائے اور 11 بج جائیں تو پھر رستے میں نماز پڑھیں، 11 بجے سے پہلے آپ رستے میں نماز نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ نماز یہیں پہ پڑھنی ہے، اگر لیٹ ہو گئے تو پھر رستے میں پڑھ لیں، خدشہ ہے کہ رات آدھی گزر جائے گی تو پھر عشاء کی نماز رستے میں پڑھیں، وگرنہ وہاں جا کر پڑھیں، یہاں پہ رات گزاریں، سکون سے سو جائیں، صبح کو فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں، جب روشنی پھیل جائے سورج نکلنے سے پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں یہاں تک کہ جب روشنی پھیل جائے، تو روشنی پھیلنے کے بعد جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہو، تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں آ جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں آ جائیں۔ آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کے دن میں جو ہے وہ مینا میں آ جائیں، یعنی اصل میں یہ یہاں سے آئے گا ادھر کو ایسے مکہ میں پہنچے گا، اس طریقے سے آ رہا ہے۔ تو جب ادھر سے آپ آئیں گے تو یہ مینا میں جمرات، یہ 3 جمرے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ مزدلفہ سے آتا ہے، وہ چھوٹا ہے، پھر درمیانہ ہے، پھر بڑا ہے، یہ بس نام ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی چھوٹا ہے اور وہ واقعی درمیانہ ہے، وہ واقعی بڑا ہے، نہیں، نام رکھے گئے، پہلے کو چھوٹا کہتے ہیں، دوسرے کو درمیانہ کہتے ہیں اور تیسرے کو بڑا کہتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ ثالثہ، یہ جمرے کے نام ہیں، شیطان کے نام نہیں۔ کچھ لوگ اس کو شیطان ہی قرار دیتے ہیں لیکن یہ شیطان نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ کنکر پھینکنے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، نہ کہ وہ کنکر براہ راست شیطان سے لگتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، وہ یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ شیطان کو لگے، نہ کہ یہ پتھر کو مارنا شیطان کو مارنا ہے۔ تو بہرحال یہ مسنون ہے کہ مزدلفہ سے آنے کے بعد یہ جو بڑا جمرہ ہے 10 ذی الحجہ
یہ جمرہ بیت اللہ کی طرف جو قریب ہے یہ جمرہ کبرا ہے، جمرہ عقبہ بھی اس کو کہتے ہیں، جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ 7 کنکر مارے۔ کنکریاں جو ہے وہ مزدلفہ سے لینی ضروری نہیں، مزدلفہ سے لینے، عرفات سے لینے، منا سے لینے، یہاں سے لینے، یہاں سے لینے، کہیں سے بھی لینے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مزدلفہ سے عموماً لوگ لے لیتے ہیں، لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں سے لینا ضروری نہیں ہے۔ تو 7 کنکر جو ہے وہ اس کو مارے۔ یہاں پہ آ کر جو ہے اسی طرح حوض ہے، اندر جو ہے وہ ستون ہے، یہاں سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک کنکر جو ہے وہ پھینکو۔ آپ نے فرمایا کنکر ہاتھ پہ لیا، فرمایا لوگوں اس طرح کے کنکر پھینکو، چھوٹا سا کنکر جو انگلی پہ رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پتھر نہیں پھینکے جا سکتے، بلکہ یہ پھینکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے کنکر، چھوٹا کنکر جو ہے وہ جو انگلی پہ رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے، وہ کنکر لے کر جو ہے اللہ اکبر 7 دفعہ جو ہے وہ پھینکے۔ کنکر دھونے، ان کو وضو کروانا جائز نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ کنکر جو ہے وہ پاک صاف ہی ہیں اور وہ پاک صاف ہی مار دیں، اسی طرح مار دیں انشاءاللہ۔ بلکہ 7 کنکر ماریں۔ 7 کنکر مارنے کے بعد آج کتنی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ ہم 8 ذی الحجہ میں مینا میں تھے، 9 میں عرفات میں چلے گئے، 10 کی رات کو مزدلفہ پہنچ گئے اور 10 کے دن کو مینا میں پہنچ گئے۔ مینا والے دن 10 تاریخ کو ہم نے 4 کام کرنے۔ ایک کام تو یہ کر لیا، کنکر مارنا۔ دوسرا کام جو ہے قربانی کرنا، کنکر مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف وسائی، یہ 4 کام یہ اسی ترتیب سے مسنون ہیں۔ اسی ترتیب سے مسنون ہے۔ سب سے پہلے آ جائے مینا میں کنکر ماریں، پھر اس کے بعد قربانی کریں، پھر اس کے بعد سر کے بال مڈوا دیں، پھر اس کے بعد بیت اللہ میں پہنچ جائیں اور طواف اور سعی کریں۔ یہ 4 کام اسی ترتیب سے کرنے مسنون ہیں، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ہو جاتے ہیں، اور ترتیب برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا، ممکن ہی نہیں رہتا۔ 30 لاکھ 20 لاکھ یا جتنا بھی حاجی ہو، رش میں ممکن نہیں رہتا۔ اگر ممکن ہو کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہی سنت، ترتیب سے کرے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن ممکن نہیں رہتا، لہٰذا ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دم لازم آتا ہے، ترتیب خراب ہو جائے تو کہتے ہیں دم جو ہے وہ لازم آتا ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتلاتی ہے کہ دم لازم نہیں آتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی، کنکر نہیں مارے، فرمایا جاؤ جا کر اب مار لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے بال مڈوا لیے، ابھی قربانی نہیں کی، اب میں جاؤ جا کر اب کر لو۔ تو اس دن کوئی بھی سوال کیا گیا کہ میں نے یہ کر لیا، میرا یہ کام رہتا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی دم نہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی ترتیب سے کرنا افضل ہے، مسنون ہے کہ انسان یہی کرے، کنکر مارے 7 اور قربانی کرے اور بال منڈوائے، اور پھر جا کر بیت اللہ میں طواف کرے اور سعی کرے۔ یاد رکھ لے کنکر مار لیے ہیں یا قربانی کر لی ہے تو انسان کے اوپر احرام کی پابندیاں ختم ہو، بال کٹوا سکتا ہے، ناخن کٹوا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تمام کام کر سکتا ہے، صرف ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتا۔ جب جو ہے وہ طواف کر لے اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ گویا کہ 10 ذی الحجہ والی طواف اور سعی جو ہے وہ انسان احرام اتار کے کپڑے پہن کر بھی کرنا چاہے تو کپڑے پہن کر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جو طواف ہے اور سعی ہے وہ کپڑے پہن کر بھی کیے جا سکتے ہیں، اسی احرام سے کرنا چاہے احرام سے کر لے، کپڑے پہن کر کرنا چاہتا ہے کپڑے پہن کر بھی کر لے، دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے۔ جب طواف بھی کر لے گا اور سعی بھی کر لے گا ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تمام پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، حج والی بھی اور احرام والی بھی۔ جو کام انسان کے لیے شریعت نے منع کیا تھا وہ کام کرنا جائز ہے، سوائے لڑائی جھگڑے کے، گالی گلوچ کے، فتنہ فساد، نافرمانی کے کام نہیں کر سکتا۔ داڑھی منڈوانا جائز نہیں، وہ پہلے بھی جائز نہیں تھی، اب بھی جائز نہیں، احرام کھولنے سے پہلے بھی جائز نہیں اور احرام کھولنے کے بعد بھی جائز نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ حج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب جب پابندی ختم ہو گئی سب سے پہلے جا کر داڑھی کو اس طرح چلاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرے، یہ نافرمانی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا، یہ فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسنون ہے، مسنون نہیں ہے، فرض ہے داڑھی رکھنا، آپ نے رکھی ہے اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو گناہ ملے گا، اس کو گناہ ہوتا ہے، مسلسل گناہ، جب تک وہ داڑھی کاٹتا رہتا ہے اس کو گناہ ہوتا رہتا ہے۔
تو لہٰذا داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ضمن میں بات آئی میں نے ذکر کر دیا. تو یہ 4 کام کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. رات کو کوشش کرنی چاہیے رات میں فارغ ہونے کے بعد مینا میں واپس آ جائے. طواف اور سعی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ واپس مینا میں آ جائے. 10 ذی الحجہ کو رات کو طواف کر کے واپس آ جائے. عموماً رش ہوتا ہے, طواف لیٹ ہو جاتا ہے, رات مکہ میں ہو جاتی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ پہلے سے جائزہ لیں کہ میں طواف کر کے واپس آ سکتا ہوں تو چلے جائیں اور طواف کر کے واپس آ جائیں. آپ سمجھتے نہیں کر کے واپس آ سکتا تو پھر آپ یہیں پہ رک جائیں. آپ مینا میں رک جائیں, نہ جائیں مکہ, رات یہیں پہ گزاریں. رات پوری گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں. فجر کے بعد جائیں اور جا کر طواف کریں. یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز کے کہ آپ 10 تاریخ کو گئے اور جا کر طواف کر لیا اور سعی کر لیا اور پھر مکہ میں ہوٹل میں آرام سے سو گئے اور پھر کہا مجھے دیر ہو میں مینا میں نہیں پہنچ سکتا. یہ صحیح نہیں. وہاں پہ جا کر نہ سوئیں, یہاں پہ سو جائیں, یہاں پہ آرام کریں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے میں واپس آ جاؤں گا تو پھر جائیں اور فوراً کام کر کے جب واپس آ جائیں وہاں پہ نہ سوئیں, وہاں پہ تھکاوٹ نہ اتاریں, تھکاوٹ یہاں پہ آ کر تو رات یہاں پہ گزارنی ہے. اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آدھی رات سے پہلے واپس آ جائے. 11 بجے تک سے جو ہے وہ مینا میں پہنچ جائے, اس سے زیادہ لیٹ نہ. چلو رستے میں رش تھا, لیٹ ہو گیا تھوڑا بہت, کوئی حرج نہیں, 12 بجے پہنچ جائے, 1 بجے پہنچ جائے تو رات یہاں پہ گزارے. صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے انسان فارغ ہے. ظہر کے وقت تک کوئی کام نہیں. آپ نفلی طواف جا کے کرنا ہے, کھانا ہے, نہانا ہے, دھونا ہے, جو مرضی کریں کیا جا سکتا ہے. ظہر کے بعد جو ہے پھر دوبارہ یہاں پہ تینوں جمرات 1 2 اور 3 یہاں سے شروع کرنا ہے. پہلے چھوٹے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. چھوٹے کو 7 کنکر مارنے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک ایک کر کے, اکٹھے نہیں مارنے, جوتے نہیں مارنے, پتھر نہیں مارنے, تو ایک ایک پتھر جو ہے وہ کر کے مارے. 7 پتھر ہو جائیں تو آگے آ جائیں, یہاں پہ سائڈ پہ یہاں پہ آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگو. پہلے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد ہاتھ جا کر بیت اللہ کی طرف دعا مانگو. پھر دوسرے جمرے پہ آ جائیں, پھر اس کو بھی 7 کنکر ماریں اور پھر آگے آ جائیں, یہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو. پھر تیسرے کو 7 کنکر ماریں اور اس کے بعد دعا نہیں, اس کے بعد دعا نہیں. یہ 11 ذی الحجہ کو تینوں جمروں کو کنکر مار لیں. 11 ذی الحجہ کو تینوں کو کنکر ہو گئے تو 11 ذی الحجہ کو تینوں کو کنکر مارنے کے بعد پھر آپ مینا میں گزاریں, رات جو ہے وہ مینا میں گزاریں. اور 12 کی صبح کو پھر فجر سے لے کر ظہر تک آپ فارغ ہیں. ظہر کے بعد پھر یہاں پہ آ جائیں, 7 کنکر اس کو, 7 کنکر اس کو, 7 کنکر اس کو, ایک ایک کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اس کے بعد بھی دعا مانگیں, اس کے بعد بھی دعا مانگیں اور بڑے کے بعد دعا نہیں مانگیں. 10 کو بھی نہیں مانگنی, 11 کو بھی نہیں مانگنی اور 12 کو بھی نہیں مانگنی. 12 ذی الحجہ کو تینوں کو کنکر مارنے کے بعد اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے چلا جائے, یہاں سے نکلنا چاہتا ہے مینا سے نکل جائے, سورج غروب ہونے سے پہلے چلا جائے. اگر کوئی رکنا چاہے تو رک جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. 13 کی رات بھی مینا میں گزارے اور 13 کو ظہر کے بعد پھر چھوٹے کو, درمیانے کو, بڑے کو 7 کنکر مارے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کنکر مارنے کے بعد 13 ذی الحجہ کو جو ہے وہ نکلیں تو یہ مسنون ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن 12 کو جانا چاہیں یہ بھی اجازت ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. 2 دنوں میں جلدی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں, 3 دنوں میں تاخیر کر لے تو تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن 3 دن رکنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے 3 دن رکے ہیں. اور یاد رہے یہاں کنکر مارنے میں انسان کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کی کنکر بھی مار سکتا ہے, عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, حاملہ عورت ہے, بچے ہیں, ان کی جانب سے بھی مار سکتا ہے. جو ضعیف ہیں, جو خود مار سکتے ہیں وہ خود ماریں, جو طاقت نہیں رکھتے ان کی جگہ پہ دوسرا مار سکتا ہے. پہلے اپنی کنکریاں مارے ساتھ, پھر دوسرے کی نیت کر لے یا اللہ یہ اس کی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کی ساتھ مارے, پھر اگلے پہ آ جائے, پھر اس کے بعد آ جائے. تو دوسرے کی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں جو مجبور آدمی. تو 12 کو آ جائیں تب بھی, 13 کو آ جائیں تب بھی, آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ حج کے اعمال تقریباً کمپلیٹ ہو گئے. صرف ایک کام باقی ہے, وہ ہے طواف الوداع, بیت اللہ کا طواف, طواف الوداع. تو الوداعی طواف جو ہے یہ 13 کو کرنا, 14 کو کرنا, 15 کو کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کب کرنا ہوتا ہے؟ جب مکے سے روانہ ہونا, جب مکے سے روانہ ہونا. یعنی ابھی آپ روانہ نہیں ہوئے, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارا حج ختم نہیں ہوا تو ابھی اب طواف ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب حج ختم ہو جائے گا, آپ یہاں سے جانے لگے,
جب آپ نے نکلنا ہے اس وقت طواف کرنا، اس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ لوگ پہلے طواف کر لیتے ہیں، بعد میں کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار بھی چلے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، نفلی طواف بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ طواف الوداع کیا ہوا؟ یہ الوداعی طواف نہیں ہے۔ الوداعی طواف کا مطلب ہے سب سے آخری کام، جس کو آپ سیاف کہتے ہیں، مہمان کو سیاف کرنا، آخر میں سب سے آخر میں السلام علیکم اللہ حافظ، گویا کہ یہ الوداعی طواف جو ہے وہ اللہ حافظ کہنا ہے، بیت اللہ کو اللہ حافظ کہہ کے انسان پہ چلا۔ ہاں گاڑی لیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سارے کام کمپلیٹ کر لیں، آخر میں الوداعی طواف کریں، تو پھر طواف الوداع کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ روانہ ہو جائیں، تو یہاں پہ آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ جانا، یہ زیارت کرنا بہت اچھی بات ہے، مدینہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، آپ سب کا شہر ہے اور وہاں ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے ظلم کیا، اس کا حج قبول نہیں، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے۔ یہ روایات صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ حج جو ہے وہ مکہ میں شروع ہوتا ہے، مکہ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن مدینہ میں جانا زیارت کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، روضے پہ جانا، قبر پہ آپ کو سلام کہنا، مسجد قباء جانا، شہداء احد کی زیارت کرنا، یہ بڑے اچھے کام ہیں، جس کو بھی موقع ملے اسے ضرور جانا چاہیے، تو وہاں کی زیارتیں جانا چاہیے، لیکن اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر کسی کے پاس 4-5 دن ہے اور وہ حج کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو اسے مدینہ میں بھی جانا چاہیے، اور مدینہ میں 8 دن رکنا ضروری نہیں ہے، 40 نمازیں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، 40 مل جائیں، 41 مل جائیں، 42 مل جائیں، 100 مل جائیں، جتنی مل جائیں اتنی اچھی ہے، نہ ملے جتنی ملے، 5 مل جائیں 5 پڑھ لیں، 10 ملے 10 پڑھ لیں، 40 نمازیں پڑھنا وہاں پہ ضروری نہیں، جو روایت پیش کی جاتی وہ بھی صحیح نہیں، لہٰذا وہاں پہ 2 3 4 5 40 100 150 جتنی نماز کا موقع ملے اتنا ہی اچھا ہے، تو جتنی نمازیں پڑھ سکیں، ساری زندگی مکہ مدینے میں رہ سکتے ہیں تو رہ لیں، یہ تو بہت ہی بڑی سعادت ہے، لیکن نہ موقع ملے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا حج جو ہے وہ صحیح ہے، حج کا ان نمازوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے یہ آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بہت سارے اشکالات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں،